يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم سید عالم شفیع اعظم رسول مکرم جان عالم بہار عالم قرار عالم باعث ایجاد عالم سبب ثبات عالم رحمت عالم شفیع معظم شاہ بنی آدم رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ہم سب مل کر ہدیہ الصلاۃ والسلام عرض کریں پیش کریں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام احباب کو ربیع الاول شریف کی جلوہ گری اور اس جلوہ گری میں محبوب سے عشق و وفا کے اظہار کی مبارکباد. 7:15 ہو چکے اور کچھ آپ کے آنے کا انتظار رہا گھر والوں کو، اور مغرب تا عشاء کا پروگرام عشاء تا فجر کی طرف جا رہا ہے. علماء مشائخ رونق افروز ہیں، گیلانی فلک کے آفتاب بھی رونق افروز ہیں، اور حسن حسن رکھنے والے اور محبوب کی حمد و ثنا کرنے والے حامد کے حسین کلمات بھی آپ سن چکے، اور آج ایسے لگ رہا ہے جیسے میں سالانہ جلسے میں نہیں بلکہ کمالیے کے ہسپتال میں تقریر کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں مریضوں کو زیادہ اونچی بولنے نہیں دیا جاتا. جن کی حالت زیادہ خراب ہو وہ ویسے نہیں بول سکتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. آپ نعرہ لگائیں گے نہیں مائک سے، یہ زندہ لوگ ہیں. انتہائی نگہداشت وارڈ سے باہر آئیے اور نارمل حالت میں پہنچیے. اور آج پتہ نہیں یہ آواز اس ڈبوں کی بھی صحیح طریقے سے آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں. بہرحال بغیر کسی توقف کے گفتگو حضرات علماء کو، مفتیان کرام کو، جو کثیر اسماء شریفہ حضرت قبلہ علامہ صاحب نے لیے، سب کو میں اپنا سبق سناؤں گا. ہم زندہ نبی کا میلاد مناتے ہیں. رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. دوسرے مقام پہ فرمایا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. ہم پنجابی میں کہتے ہیں سوچیو بھی نہ. وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق بھی پاتے ہیں. ایک آدمی یہ کہے کہ میں صرف لا الہ الا اللہ کہوں گا اور آگے نہ پڑھوں گا نہ مانوں گا، وہ اسلامی جھنڈے کے نیچے بھی لڑتا لڑتا مر جائے، کیا وہ شہید ہے؟ لیکن جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل و جان سے پڑھ لے اور اب وہ اللہ کی راہ میں مارا گیا تو وہ شہید ہے؟ تھوڑی آواز کیوں ہے آپ کی؟ وہ شہید ہے. تو فیصلہ کیجئے، حضرت قبلہ علامہ صاحب کی نظر، فیصلہ کیجئے جس نبی کا نام امتی کو نہیں مرنے دیتا،
جن کا نام امتی کو مرنے نہیں دیتا، ان کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، مسلک اہل سنت، سبحان اللہ۔ اور شہید، اور شہید، اور شہید، توجہ رہے ذرا، اور شہید، شہید حقیقی اور شہید حکمی، بہت باریک اور خشک بحث نہیں چھیڑنا چاہتا۔ شہید حقیقی وہ جو میدان میں لڑتا لڑتا اپنی جان کی نظر اس کے دربار میں پیش کر دے۔ جب ہم شہید حکمی پڑھتے ہیں تو پوری اب توجہ کرنا، سید عالم علیہ السلام کے فرامین اقدس کی روشنی میں جو ڈوب کر مر جائے وہ شہید، جو جل کر مر جائے وہ شہید، جو دب کر مر جائے وہ شہید، جو عورت بچے کی پیدائش کے وقت کی تکلیف سے مر جائے وہ شہید، جو پیٹ کے مرض اور عارضے میں مبتلا ہو کے مر جائے، دیر نہ لگاؤ، ٹائم نہ لگاؤ، وہ شہید، جو طاعون کے مرض میں مر جائے وہ شہید، جو باوضو مر جائے وہ شہید۔ ایک حدیث کے مطابق جمعرات اور جمعہ کو جو مر جائے وہ شہید۔ 10ویں نمبر پر آ گیا، جو دین کا علم سیکھنے گھر سے نکلا رستے میں مر جائے وہ شہید۔ اور 11ویں شریف کا پیارا عدد حضرت سید بادشاہ کی نظر، سبحان اللہ۔ کبھی آدھی چمچی بھی 11ویں کی کھائی ہو تو تب بھی اتنی تھوڑی آواز نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ 11واں عدد سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، جو محبت اہل بیت میں مر گیا وہ بھی شہید۔ سبحان اللہ۔ جاری رہے یہ شہید۔ اور سب کے لیے، پیٹ والا ہو، دبنے والا ہو، جلنے والا ہو، ڈوبنے والا ہو، ایمان شرط، ایمان ایمان ہے تو، وگرنہ کعبے کے پردے سے لپٹ کے مر جائے، اندر کچھ نہ ہو، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شہید زندہ، شہید زندہ، فیصلہ کرو جب غلاموں کی زندگی قبروں میں برقرار ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ مسجد کا حال بہت بڑا ہے، اور آئندہ آپ اسٹیج ادھر لگایا کریں، ادھر رخ رہے سب کا، تو چونکہ اگر مائک سے بھی دائیں بائیں منہ کرتے ہیں تو پھر بھی اس میں آواز پوری نہیں جاتی، تو اس لیے یہ ہے کہ آدھے لاہور والے ہوتے ہیں، آدھے کراچی والے، تو میں کہتا ہوں سارے مدینے والے ہو جائیں۔ سنیے، ابن ماجہ میں حدیث موجود، ابن قیم نے جال الفہام میں، سخاوی نے قول البدیع میں، زکریا سہارنپوری نے فضائل درود شریف میں اس کو لکھا۔ سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، مجھ پر زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھا کرو، خصوصاً جمعے والے دن، یہ یوم مشہود ہے۔ درود پڑھنے والا جب درود پڑھ کے فارغ ہوتا ہے اس کا درود میری بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا، آقا وفات کے بعد، وصال کے بعد جب آپ پردہ فرما جائیں گے پھر کروڑوں رحمت اس صحابی پر جنہوں نے اس دن سوال پوچھ کر ہمارا مسئلہ حل کرا دیا۔ حضور یہ تو اب ہے، لیکن جب آپ وصال فرما جائیں گے تب
سرکار نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور حضرات علماء مشائخ کی نظر یہ بات، سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتاوی شریف میں لکھا، حافظ قرآن کے بدن کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، فی سبیل اللہ اذان پڑھنے والے کے بدن کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. آپ نے یہ بھی لکھا، کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی. بڑی توجہ، بڑی توجہ. ڈاکٹر کے پاس گئے، اس سے نبض چیک کی، بولا رپورٹ کراؤ، شوگر کی، ٹی بی کی، فلاں کی، فلاں کی. خون دیا، نمونے دیے، لیبارٹری میں چیک ہوئے، رپورٹیں آئیں. ٹھیک. کمالیہ کا ایک قبرستان، برابر کی زمین، وہاں قبر بنائی. ادھر ایک گناہگار پاپی و سیاہکار، ادھر حافظ قرآن دروشی پڑھنے والا، فی سبیل اللہ اذان پڑھنے والا یا اللہ کی راہ میں جان دینے والا. برابر کی جگہ. اس کے جسم کو کھاتی ہے، اس کے جسم کو نہیں کھاتی. قبر کو کیسے پتا چلتا ہے؟ آواز آ رہی ہے کوئی نہیں؟ قبر کی مٹی کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے، یہ دروشی پڑھنے والا ہے، یہ شہید ہے؟ سنو سنو، رب علم بخشے تو مٹیوں کو اتنا علم دے دیتا ہے، اپنے محبوبوں کو کتنا علم عطا فرمایا ہو. سجے کھبے والے کو آواز آ رہی ہے کوئی نہیں؟ گزارش کر رہا تھا، اللہ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے. سرکار فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، نوجوانوں، میرے شیخ کریم استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر ولی کامل صوفی باصفا الحاج پیر محمد عبد الرشید قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آستانہ علیہ سمندی شریف، انہوں نے ہمیں سبق یہ پڑھایا ہے کہ اپنے سنیوں کو بتا دو کہ تم سچے ہو، قرآن حدیث والے ہو. وہم میں نہ رہو، شک میں نہ پڑا کرو کہ کون ٹھیک ہے. نکلو اس دلدل سے باہر، یقین کی دنیا میں آؤ. سرکار فرما دے پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق پاتا ہے. مولوی کی بات نہیں، پیر فقیر درویش کی بات نہیں، شاعر و ادیب و نقیب و خدیب و واعظ کی بات نہیں. جن کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، یہ ان کا فرمان ہے کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے. تو میں نے کیا کہا کہ ہم زندہ نبی کا میلاد مناتے ہیں. کن کا میلاد مناتے ہیں؟ دوسری حدیث پاک مفہوماً سن لو. ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر، امام باقی شافعی نے پوری اپنی اس عنوان کی کتاب کے اندر، دارقطنی نے اپنی سنن کے اندر، اس کو ایک جگہ بھائی آواز پلیز ایک جگہ کر دیں، پلیز ایک جگہ کر دیں. سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کے سارے نبی اپنی قبور شریفہ میں زندہ ہوتے ہیں، رزق پاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. سمجھ آ گئی جی؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دو. سمجھ آ گئی؟ بائیں طرف والو سمجھ آ گئی؟ اللہ کے سارے نبی اپنے مزارات طیبات کے اندر زندہ بھی ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، رزق بھی پاتے ہیں،
پہلے ذات اقدس کا ذکر، اب سارے نبیوں کا ذکر۔ اب سنیے تیسری حدیث شریف، نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ فرمان تھا۔ تیسری حدیث میں مشاہدہ بھی ہے، صحیح مسلم۔ نوجوانوں جاگو، حدیث والے ہم ہی ہیں، سنت والے ہم ہی ہیں۔ دوڑے، مائیے، ربائیاں، قافیے جو شریعت کے مطابق ہوں وہ ذوق اور چاشنی کے لیے ہے، وگرنہ یہ نہیں ہے کہ ہم خوابوں پر عقیدہ بناتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم کسی نانگے مانگے بابے کی بات سن کر عقیدہ بناتے ہیں، نہیں، اہل سنت و جماعت کے عقائد قرآن و حدیث والے ہیں۔ ساڈے آپ ہی کئی نے کم مکایا ہے، چول کھائی جانے نے 11ویں شریف، 12ویں شریف، 21ویں شریف، 6ٹی شریف دے تے نال کہنا بھائی سنیاں دا مسلک، سنی دا مطلب ہے سنیا سنایا، نال کھائی جانا نال سنیا سنایا۔ چنگی عزت بنائی ہے، چنگی عزت بنائی ہے، سنیا سنایا۔ ہم سنے سنائے والے نہیں ہیں۔ اور میں تنقید نہیں، تصحیح کے ارادے سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی ابھی پنجابی کی کوئی ربائی پڑھ رہے تھے کہ تو انج کرے تا مننا، تو انج کرے تا مننا، پر ہماری سن لو، وہ جو مرضی بھی کرے اسی نہیں انہوں نے من دے، اسی اکو نو منیا ہے۔ بیمار بندے نہ بولیں میرے پاس ان کی دوائی نہیں ہے، آواز آنی چاہیے آپ کی۔ وہ جو مرضی کر کے دکھا دیں، اسی نہیں من دے، اسی ایک نو مان لیا بس۔ کس کو مانا ہے؟ جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں۔ ساڈے والوں کو مرضی کر کے بکھائی جائے۔ ساڈے تے بابے بڑے تگڑے نے، دادا صاحب کے سامنے جوگی ہے، اس نے پھر دادا صاحب نے فرمایا تو کیا کیا کرتا ہے، آخری کیا حربہ ہے؟ وہ ہوا میں اڑنے لگا، فرما بس، اس نے کہا بس۔ حضور نے اپنی جوتیوں سے فرما چلو، نالین اس کے سر پہ پڑی، دڑا در پڑی تو قدموں میں گرا، مشرف اسلام بھی ہوا، سید کے سینے سے لگ کے ولی بھی بن گیا، اور دادا صاحب نے شاخ ہندی کا لقب بھی بخش دیا۔ اس لیے ہمیں کوئی کیا ہی کر کے دکھا دے، اسی نہیں مانتے۔ سمجھ آئی ہے نا؟ اسی نہیں مانتے۔ تے شاعر لوگ ویلے نے معذرت دے نال، انہوں نے بھی چاہیے تو قرآن حدیث نو ویکھ کے گل لکھیا کرن، یا اعلی حضرت دی باں پھاڑ لین، اعلی حضرت آپ پہ ٹور دین گیا گا۔ سنیے سنیے سنیے، اعلی حضرت کہتے ہیں رسل و ملک پر درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر ایک ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے۔ اور اعلی حضرت کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اور اعلی حضرت کہتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہی، یہ بے خب کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے بھی ہے۔ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ سنیے مشاہدہ، صحیح مسلم کہاں لکھی حدیث؟ کہاں لکھی ہے؟ بخاری کے بعد جس کا درجہ۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں معراج کی رات ہمارا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے ہوا۔ وہ قبر سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس ہے۔ جہاز میں بیٹھے تو کہتے ہیں 20,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا ہے، 35,000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ 20-35 کی بلندی پر ہوں تو نیچے کچھ نہیں دکھتا، سرکار تو براق پر ہیں، جو جہاز کیا چیز ہے اس کے آگے۔ رفتار بھی اس کی بڑی ہے، جہاں نظر پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہے۔ اتنی بلندی پر اور اتنی تیز رفتار، اور پہلے وہاں تشریف بھی نہیں لے گئے۔ میں دوسری بار آیا ہوں نا، یہاں دوسری بار آیا اس مسجد میں، تو ابھی مجھے یہاں پر وسیم بھائی لے کر آئے ہیں،
وگرنہ مجھے پھر راستہ پر کرنا پڑتا. میں انہوں نے فون اس کر کے نہیں کیتا چونا بھی نہ جا آپ چھڑکایا ہے. بس دے رہو کہ اللہ کرے محلے والے بھی توڑنا رڑن کہ حضور دا ملا دے اسی بھی گلیاں صاف کر لئیے. لیکن یہ توفیق کسے نو مل دی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ ولادت والی شب جبریل امین نے جھنڈے لگائے. جبریل سے کیوں لگوائے؟ وہ فرشتوں کے سردار ہیں. دوسری کیٹیگری کا فرشتہ کیوں نہ آیا؟ اس لیے کہ رب دنیا کو بتانا چاہتا ہے ایک کم کمیاں دا نہیں. کیا کہیں اسے؟ یہ کام کمیوں کا نہیں ہے کہ کوئی سمجھ لے یہ کام نیچ ہے. یہ کام ملتا ہی اس کو ہے جس کے رتبے رب نے بلند فرمانے ہو. اس لیے او لوگو سیاستدانوں کی آمد پر گلیاں صاف کرتے ہو، فخر محسوس کرتے ہو، چونے چھڑکاتے ہو، سعادت سمجھتے ہو، جھک کر گردنیں جھکا کے ہاتھ اٹھا کر سلام اور پتہ نہیں کیا کیا تکریم کے انداز اپناتے ہو. کدی ادھر لبوئے بھی تے آؤ چس نہ آئے تو پھر آکھیا جائے. یہ کو معمولی سا کام ہے، یہ معمولی سا کام ہے. اور میں کہتا ہوں، میں بڑی دیر کا آیا ہوں کمالیے میں کہتا ہوں یہ بڑی بات ہے کہ مسجد کے امام ہیں، حافظ قرآن ہیں، صاحب علم ہیں، اور خود گلیوں میں چونا چھڑکا رہے ہیں. جیندے رہو حافظہ بس دے رہو. تے انہاں لی اگلے سال لی دعا ہے جڑے تھوڑے نال رل جان. ہن انہاں نوں میں کی آکھاں جڑے گھرے بیٹھے رہن تو نہ چونا بھی نہ چھڑکایا. بہرحال مسئلہ تو تواڈے محلے دا ہے، پر میں تانوں گل چنگی دسی ہے، بناوٹی کوئی نہیں. یاد رہے گی کنہاں نوں جڑے دوجے شہراں چوں آئے ہو یا محلے والیاں نوں؟ انشاءاللہ تعالی. چلو سنو، میں یہ بتا رہا تھا اتنی بلندی پر براق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں. پہلے تشریف بھی نہیں لائے وہاں. یہ بھی پتا ہے وہاں سے نیچے یہ قبر ہے، سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. وہ اپنی قبر مبارک میں کھڑے تھے، اور بندہ کھڑا بھی کئی کاموں کے لیے ہوتا ہے. فرمایا نماز پڑھ رہے تھے. دوسرے نمبر پر جو ہم حدیث مفہوماً پڑھ چکے، اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اپنی چشمان کرم سے خود ملاحظہ فرمایا کلیم قبر پاک میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. فیصلہ کیجئے صدیاں بیت جائیں تو کلیم زندہ ہے، حبیب کی شان کا عالم کیا ہوگا. تو ہم کن کا میلاد مناتے ہیں؟ زندہ زندہ سارے بولو. کس کا؟ زندہ نبی کا. چوتھا نمبر سیاست بھی ملا لیجئے، ابن عساکر کی تاریخ دمشق ملا لیجئے، ابن جریر کی تفسیر جامع البیان ملا لیجئے، اور ابن کثیر کے بھی 15ویں پارے کی پہلی آیات کے ضمن میں. پہنچے مسجد اقصی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود. ابن عساکر نے لکھا جب سرکار نماز پڑھا چکے تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آج آپ کے پیچھے اللہ کے سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے. نبیوں کی روحوں نے نہیں، نبیوں نے. حضرت آدم نے بھی، حضرت عیسیٰ نے بھی، حضرت موسیٰ نے بھی، حضرت ابراہیم نے بھی، حضرت ذبیح نے بھی، حضرت نوح نے بھی، حضرت داؤد نے بھی، علی نبی الکریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام نے پڑھی. ماں جسم ماں روح پوری ذات پاک سے ساروں نے زندہ تھے، ساروں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. جب سارے نبی زندہ تو سب سے اولا و اعلی. اور پانچویں نمبر پر حدیث ملا رہا ہوں، پوری توجہ سے سننا.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت ہیں، لمبے بال ہیں ان کے کندھوں تک اور ان کے ہونٹ گلابی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ تو اتنے حسین ہیں کہ آدھا حسن ان کو دیا گیا۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، گنگریالے بال ہیں ان کے، اور قبیلہ شنوح کے آدمیوں کی مثل ان کی شباہت اقدس ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میں نے دیکھا، بڑے خوبصورت ہیں۔ حضور وہ کیسے ہیں؟ فرمایا مجھ کو دیکھ لو۔ کہیں لے جانا چاہتا ہوں، کہیں لے جانا چاہتا ہوں، توجہ کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت خوبصورت، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ شباہت، خلیل پاک سبحان اللہ۔ پتہ چلا صدیاں بیت گئیں، جسم نہیں بدلے، رنگ نہیں بدلے۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ کیوں؟ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ نبیوں کے اجسام شریفہ کو کھائے۔ حسن برقرار، زینت برقرار، جمال برقرار۔ پتہ چلا نبوت کے چاند ایسے ہوتے ہیں، بدلی میں آ جائیں تو تب بھی چاند، بدلی سے باہر نکلے تو تب بھی چاند، زمین پر پھرے تو تب بھی نور ہی نور، مزاروں میں چلے جائیں تو تب بھی نور ہی نور۔ ان کی زندگیوں میں فرق نہیں آتا، تو جب ان کی یہ شان ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جاگ رہے ہیں نا؟ جاگ رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اردو سمجھ رہے ہو؟ چھٹا نمبر، سلطان الہند معین الحق والدین، چراغ چشت، مرکز چشت، محور چشت، منبع چشت۔ حضور پر نور سیدنا معین الحق والدین معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی شریف کی نسبت سے 6ویں دلیل یاد رکھو گے انشاءاللہ تعالی۔ سامنے آ رہے ہو، میں تو سجا کبائی دیکھا تو اڈیال بھی نظر آ رہی ہے، پر بولو تو صحیح نا۔ خواجہ صاحب کی نسبت امام سیوطی شافعی علیہ رحمت نے اس کو لکھا، بقیہ محدثین نے بھی۔ ام المومنین مخدومۃ المسلمین، محبوبہ محبوب رب العالمین، سیدہ طیبہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، میرے گھر میں 3 چاند اتر آئے۔ والد ماجد حضور پر نور، امیر المومنین، امام المتصدقین، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعبیر پوچھی، فرما بتائیں گے۔ حضور کا وصال اقدس ہوا، حجرائے ام المؤمنین میں مزار انور بنا، فرما عائشہ یہ تیرا پہلا چاند ہے۔ مزار شریف بن گیا صدیقہ پاک کے حجرے میں۔ اب روایت دوسری شروع ہو رہی ہے، دوسری روایت خواب کی ضمن میں نے عرض کر دی۔ صدیقہ پاک فرماتی میں اس حجرے میں جاتی بغیر اضافی پردے کے اہتمام کے، مطلب یہ کئی لوگ کہہ دیتے پردے کے بغیر، تو اس سے پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں۔ سروں سے دوپٹے اترنا اس گھرانے سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عموماً ہمارے گھروں میں جیسے بیویاں سروں پہ چادر اوڑھتی ہیں، اور جب باہر جانا ہو تو دستانے پہن لیے، موزے پہن لیے، برقع پہن لیا، یہ اہتمام ہے باہر جانے کا۔ گھریلو پردہ وہی کہ سر پر چادر وجود لپیٹا ہوا۔ فرماتی ہیں کہ میں وہ جو اضافی اہتمام ہے اس کے بغیر اندر چلی جاتی، اور یہ کوئی علیحدہ دروازہ نہیں تھا، کوئی دوسری گلی میں ہو، صدیقہ پاک کے گھر کی بات ہے، تو میں اضافی اہتمام پردہ اس لیے نہ کرتی کہ میں کہتی پردہ کس سے کرنا ہے، میرے سر کے تاج صاحب معراج ہیں، اور گننا چاہو تو گن لینا۔ 7ویں دلیل ہے،
ساتویں دلیل ہے پیر فقیر عالم مفتی قاضی فقیہ تابعی غوث قطب ابدال صحابی جو بھی دنیا سے وصال کر جائے عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی دوسرے سے شادی کر سکتی ہے، پر حضور کے حرم اقدس میں حریم ناز بننے والیاں مقدس مائیں کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور مجھے نہیں پتا کہ میں اس ٹائم یہ جملہ سمجھا سکتا ہوں کہ نہیں، وہ وجہ یہ ہے وہ عدت گزار کے اس لیے نکاح کر سکتی ہیں کہ نکاح کے پابندی سے وہ نکل چکی۔ یہ کیوں نہیں کر سکتی؟ کیونکہ ان کا شوہر زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ یہ سرکار کی حیات طیبہ کی دلیل ہے۔ جبھی تو محرم راز بولا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر وہاں مزار بنا حضور سرکار سیدنا صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں پھر بھی اسی انداز پر حجرہ پاک میں چلی جاتی اور میں کہتی ایک میرے سر کے تاج ہیں، دوسرے میرے والد ماجد ہیں۔ پھر مزار بنا حضرت فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں بغیر اہتمام پردہ کے اندر نہ جاتی، وجہ اگلے لفظ سننا، عمر فاروق سے حیا کی وجہ سے۔ عمر فاروق سے، حضرت عمر فاروق کہاں ہے؟ مزار شریف میں، ٹھیک، مزار شریف میں۔ حیا کس سے کی جائے؟ جو دیکھ رہا ہو۔ ایسا ہی ہے، سجے پاسے آڑے ہو، میں تھوڑی بڑی فکر ہے۔ حیا اس سے جو دیکھ رہا ہو۔ پردہ کیوں کروں؟ اضافی میرے سر کے تاج ہیں، اضافی اہتمام کیوں کروں؟ اب صدیق پاک میرے والد ماجد ہیں، فاروق اعظم کا مزار بنا، اب اہتمام پردہ ہوتا۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم سے حیا کی وجہ سے فیصلہ کیجئے۔ یہاں حضور کی حیات طیبہ پہ جھگڑا ہے، صدیقہ کائنات نے تو یہ بھی بتا دیا حضور بھی زندہ، حضور کے دو وزیر بھی زندہ، صدیق اکبر بھی زندہ، فاروق اعظم بھی زندہ ہے۔ ساتویں دلیل تو ہو چکی تھی، آٹھواں نمبر ہے، یا بات 12 پہ رکے گی یا 25 پہ؟ تے جنہ چونا چھڑکایا ہے آکھن وہی دے نے، تواڈے والوں تو ہوئے تے بھاویں نہ ہوئے، انجی ہے کیوں کمالی والے ہو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی دلیل تھی؟ اب آٹھویں ہوگی، آٹھویں ہوگی۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، ایک نوجوان غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع ہوئے، قریب تھا کہ بدکاری کا ارتکاب کرتا، خوف خدا یاد آیا اور وہاں سے بھاگا، رستے میں یاد کرتا گیا اگر آج مجھ سے گناہ ہو جاتا تو میں اللہ کے دربار میں کون سا منہ لے کر جاتا۔ غش کھا کے زمین پہ گر گیا، لوگ اٹھا کے گھر چھوڑ آئے، گھر والوں نے ہوش دلایا، پھر وہی سوچ دامن گیر رہی، ہائے آج اگر زنا ہو جاتا اللہ کا سامنا کیسے کرتا، کون سا پاپی وجود لے کے اس کے حضور حاضر ہوتا۔ پھر چیخ ماری، غش کھا کے گرا، جان بدن کے پنجرے سے نکل گئی، غسل، کفن، جنازہ، تدفین ہو چکا۔ حضرت فاروق اعظم کو خبر ہوئی، آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ دیا، فرما چلو اس جوان کی قبر پہ جنازہ پڑھتے ہیں۔ سرکار فاروق اعظم تشریف لائے، قبر پر جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد اس کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور یہی وہ جملے ہیں
جس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سفر کرا کے لے آیا. سننا کس کا میلاد مناتے ہیں ہم؟ کن کا؟ حضرت فاروق اعظم سرہانے آئے اور سرہانے آ کے فرمایا اے نوجوان، اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ رحمان کی آیت، قرآن میں فرمایا جو اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. فرما تو بھی تو ڈر گیا. یہ قبر والے سے بات ہو رہی ہے. تو بھی تو ڈر گیا نا کہ اگر گناہ ہو جاتا تو اللہ کے دربار میں سامنا کیسے کرتا. بتا میرے رب کا وعدہ سچا پایا کہ نہیں؟ قبر والے سے سچا پایا کہ نہیں؟ کسی ساتھ والے نے یہ نہیں کہا جناب پرسوں کا یہ قبر میں گیا ہے. بلا قبر والے بھی بولتے ہیں یہ تو سنتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں کیونکہ زندہ ہی نہیں، یہ تو مٹی ہو جاتے. کسی نے نہیں کہا. جب حضرت فاروق اعظم نے یہ جملے کہے کمالیے والوں دیر نہ لگانا، سمجھ آ جائے تو ذمہ داری سے بولنا. قبر سے آواز آئی ہاں اے امیر المومنین، میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، میرے رب نے مجھے 2 جنت عطا فرمائی. اس امت کے غلام زندہ تو پھر تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. نمبر ہے 9واں، صحیح بخاری جنازے والا باب. سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. جب بندہ فوت ہوتا ہے غسل و کفن کے بعد لوگ اس کے جنازے کو کندھوں پر اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں. میت نیک کی ہو تو مردہ کہتا ہے جنازہ لے کے چلنے والوں آہستہ کیوں چلتے ہو، تیز چلو. اور اگر میت گناہگار کی ہو تو وہ بھی بولتا ہے، کندھوں پر بولتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، کندھوں پر بولتا ہے اے جنازہ لے کے چلنے والوں کہاں لے جا رہے ہو، مجھے نہ لے کر جاؤ، ہائے افسوس کہاں لے جا رہے ہو. گناہگار کیوں کہتا ہے کہ کہاں لے جا رہے ہو، اور نیک کیوں کہتا ہے کہ آہستہ کیوں چلتے ہو؟ کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ مرتے وقت بندے کو اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. جہنمی ہے تو جہنم، جنتی ہے تو جنت. اسی لیے ہمارے اکابرین کے چہروں پر بعدہ وصال اکثر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور وہ جنتی نہیں بلکہ سرکار کے جلوے دیکھ رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک مفہوماً سمجھ میں آ گئی جناب؟ اے کھبے پاس آ رہے ہو تو اڈے وال بھی ہاتھ سے میرا سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بیلیو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نیک ہو تو وہ بھی کہتا ہے جلدی چلو، برا ہو تو کہتا ہے کہاں لے کر جا رہے ہو. مردہ بولتا ہے، بولے تو تب نہ جب وہ دیکھ رہا ہو کہ میں جا کدھر رہا ہوں. مر گیا ہے پر دیکھ رہا ہے. انتہائی نگہداشت وارڈ میں پھر آ گیا. او عشق کے مریضوں، مردہ نیک ہو یا بد دونوں بولتے ہیں. اور سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام مفہوم حدیث، اگر انسان اس کی آواز سن لے، وہ تو خود زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، میت کو پھینک کر وہ بھاگ جائیں، کلیجے پھٹ جائیں، اگر میت کے کلام کو وہ سن لے، پر بولتا ہے.
فیصلہ کرو. گناہگار بھی مر کے مٹی نہیں ہوتا. ولی کا عالم کیا ہوگا, صحابی کی شان کیا ہوگی. یہ کتنا نمبر تھا بھائی؟ میرے والو ستواں بھی آخ دیو, میں رٹ کے کوئی نہیں آیا. حضور نائب محدث اعظم کی برکات دامنگیر ہیں. سنیے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا, امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, جب مجھے غسل دے لو, کفن پہنا لو, جنازہ پڑھ چکو, تو میری میت کو اٹھا کے حضور کے دروازہ شریف پہ لے جانا, لے جا کے کہنا یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے, ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے. توجہ میری طرف, یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے, ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. بھائی یہ ایک بھائی میرے کھڑے ہیں, میں ان سے یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ حضرت شاہ صاحب ہیں, یہ علامہ حامد الحسن صاحب ہیں, وہ حضرت خواجہ عبد القدوس مدنی صاحب ہیں. دعوت اسلامی جو ہم سنیوں کی بین الاقوامی جماعت ہے, جس نے دین و سنیت کو دہشت گردی سے پاک تبلیغ دین کی. یہ وہ تبلیغیے ہیں جو ایمان نہیں لوٹتے, جو تبلیغ کے بہانے بستروں میں چرس, افیون اور ہیروین سپلائی نہیں کرتے. یہ وہ ہیں جنہوں نے دہشت گردوں کو نہیں, محبت والوں کو پیدا کیا. تو ان کے مفتیان کرام بھی یہاں رونق افروز علماء. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہیں. صدیق پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنا یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے, کمرہ دروازہ بند, یہ ابو بکر ہے. کیا کہوں میں آپ سے, کیا کہوں آپ سے, یہ ابو بکر ہے. شہنشاہ صداقت نے بتا دیا, دیواریں نہ دیکھنا, دروازہ نہ دیکھنا, تم کہنا یہ میں جانتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں. اور اگلے لفظ تو اس سے بھی تگڑے ہیں, اگر اجازت مل جائے. صدیقہ پاک سے نہیں, حضرت فاروق اعظم نے مانگی تھی نا اجازت صدیقہ پاک سے, بخاری شریف. صدیقہ پاک سے نہیں, کیونکہ اس مکان کی ملکیت ان کی ہے, وہ مکان ان سے نہیں, حضور سے. حضور سے اگر اجازت مل جائے تو پھر سرکار کے پہلو میں, وگرنہ بقی شریف میں کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا کہ جو قبروں میں چلے جائیں, سال بھی گزر جائیں, بھلا وہ بھی اجازت دے سکتے ہیں. او نوکرو, صحابہ کرام کے نوکرو, کو سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ کسی ایک صحابی نے نہیں پوچھا. آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیسی باتیں بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہاں قرآن میں فرمایا کہ ایسا کرو؟ آپ کیسے نا, صدیق پاک نے وصیت فرمائی, صحابہ اٹھا کے محبوب کی چوکھٹ پہ لائے, یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہے. اور دیر لگانے کا اب ٹائم میرے پاس نہیں, دروازہ خود کھلا. آپ چپ رہ جائیں, آپ کی مرضی. دروازہ خود کھلا اور اندر سے آواز آئی, حبیب کو حبیب سے ملا دو. تو پھر ہم کن کا میلاد مناتے ہیں؟ کن کا میلاد شریف مناتے ہیں ہم؟ زندہ زندہ لوگ بولو سارے, کس کا میلاد؟ زندہ نبی کا. اور یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں زندہ نبی کا؟ اس لیے کہ سوگ تو فوت شدہ کا ہوتا ہے, ہم سوگ کیوں منائے؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. دلیل کا نمبر ہے 10. خاتم الفاظ امام سیوطی شادی علیہ رحمت نے جامع صغیر میں لکھا, ڈھونڈ لینا, امام قرطبی کے تذکرہ میں بھی انشاءاللہ مل جائے گی. حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جب قبرستان جا کر سلام کرتے ہو تو قبر والا اگر پہلے تمہیں دنیا میں پہچانتا تھا تو پہچان
پہچانے گا بھی اور سلام کا جواب بھی دے گا، اور اگر پہلے سے جان پہچان نہ تھی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پہچانے گا تو نہیں کون ہے، لیکن سلام کا جواب دے گا۔ جو کمالیے کا مین قبرستان ہے حضور، وہ کتنے ایریے پر ہوگا تقریباً؟ 11 ایکڑ کم و بیش، 10-11 ایکڑ، ٹھیک۔ اب اس کا دروازہ ہے، ٹھیک، یہ 11 ایکڑ پر ہے۔ لاہور میں میانی صاحب کا قبرستان وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ ٹھٹھا کا مکلی کا قبرستان وہ بھی میں نے دیکھا ہے، وہ تو ایشیا کا سب سے بڑا ہے۔ چلو آپ کمالیے میں رہو، سندھ کیا کرنے جانا ہے؟ 11 ایکڑ کا قبرستان، آپ دروازے میں ہوئے داخل، السلام علیکم یا اہل القبور کہا تو وہ جو آخری قبر والا ہے وہ بھی پہچان گیا، بھائی آ گیا ہے، اور سلام کا جواب بھی، کیونکہ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ پہلی 10-11 قبریں سنتی ہیں۔ او زندہ لوگو بولو تے صحیح، چپ شاؤ، کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ حدیث پاک میں یہ نہیں ہے کہ پہلے 10-11 قبر والے بولیں گے، اس سے اگلے کوئی نہیں بولیں گے، اور لاؤڈ اسپیکر تو لے کر نہیں جاؤ گے، ساؤنڈ تو وہاں فٹ نہیں کرو گے کہ میں نے سارے قبر والوں کو سلام پہنچانا ہے۔ نارمل آواز میں کہا السلام علیکم یا اہل القبور، قبریں گہری گہری در گہری، سلام کہا، پہلے نے بھی سنا آخری نے بھی سنا، وہ مربع پر ہے تو پہلے نے بھی سنا آخری نے بھی سنا، کلومیٹر پر ہے تو پہلے نے بھی سنا آخری نے بھی سنا، 2 کلومیٹر پر ہے تو پہلے نے بھی سنا آخری نے بھی سنا۔ فیصلہ کر لیجئے، جب ہمارے مردے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جواب دیتے ہیں قبر والے، اور حدیث میں یہ بھی نہیں کہ پہلے ہفتے ٹرائی کر لینا، بعد میں تو لاشیں گل جائیں گی، پیٹ پھٹ جائیں گے، مٹی وجود کو کھا جائے گی، ہڈیوں کا برادہ بن جائے گا۔ نہیں، یہ عقیدہ کبھی مومنوں کا رہا ہی نہیں۔ دلیل میں دیتا ہوں، امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت احمد رضا، 1000 سے زیادہ کتابوں کا رائٹر ہے احمد رضا، 150 سے زیادہ علوم کا ماہر ہے احمد رضا، حق و باطل کے بیچ حد فاصل کھینچنے والے کا نام ہے احمد رضا، عشق رسول کی ندیاں بہانے والے کا نام ہے احمد رضا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینے والے کا نام ہے احمد رضا، اپنے دور کا ابو حنیفہ کہلایا وہ ہستی ہے احمد رضا۔ غوث ثقلین کریم الطرفین نے فرمایا میرا نائب اس دور کے اندر وہ ہے احمد رضا۔ علماء حرمین طیبین نے کہا 14ویں صدی کا مجدد ہے، اس ہستی کا نام ہے احمد رضا، جس نے تمہیں کنز الایمان لکھ کے دے دیا اس کا نام ہے احمد رضا، جو گستاخی کے صحراؤں سے اٹھا کر تعظیم کے گلستانوں میں لے آیا اس کا نام ہے احمد رضا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والوں، اس سلام کا ڈھنگ سکھانے والا کون ہے؟ احمد رضا۔ غوث و خواجہ سے پیار کرنے والوں، ولیوں کے درباروں پہ چادریں چڑھانے والوں، مزارات سے فیض و برکات کے قائل لوگوں، درباروں کے تقدس کے تحفظ کرنے والے کا نام ہے احمد رضا۔ مصطفیٰ کریم کی عظمت کی سرحد پر پہرا دینے والے ہستی کا نام ہے احمد رضا۔ بھولو نہ اپنے محسنوں کو۔ احمد رضا مولوی نہیں، احمد رضا رضویوں کا فقط پیر نہیں، احمد رضا صرف بریلی کا باشندہ ہو کر خطے میں محدود نہیں۔ گڑی میں خواجہ محمد یار کو مسئلہ بنے تو سوال بریلی شریف جاتا ہے، بہاول پور کے جج کو پرابلم ہو سوال بریلی شریف جاتا ہے، ڈیرہ غازی خان میں مفتی الجھ جائے سوال بریلی شریف میں جاتا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں علم کا مسئلہ حل نہ ہو سوال بریلی شریف جاتا ہے، رحیم یار خان میں مسئلہ حل نہ ہو سوال بریلی شریف جاتا ہے، اس دور کے دیوان پاک بدن شریف کے درگاہ کا مسئلہ ہو سوال بریلی شریف جاتا ہے۔ کون سا خطہ ہے جہاں رضا کا ڈنکا نہ بجائے؟ سیدی اعلی حضرت نے کتاب لکھی
سرور عالم علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں، حضور پر نور سرکار سید علی مرتبت علی وقار ذی محترم ذی مقام ذی رتبہ حضور پر نور سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گلہ ہے مجھے تم سے، گلہ ہے تم سے، داڑھی منڈا چرسی بھنگی لمبے بال پوٹ پٹانک، اس کو کہتے ہو 36 لقب، اور جب حضور کے والد کریم کا نام آئے عبداللہ نے کہا شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ عالمہ عاملہ کاملہ صابرہ شاکرہ نیرہ منورہ مقدسہ معمبرہ طیبہ اطیبہ مطیبہ شریفہ جمیلہ کریمہ ساجدہ راکعہ صابرہ متوکلہ ولیہ صالحہ متقیہ، یعنی سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا۔ تعظیم کے بغیر نام نہ لو۔ میرے لیے اور آپ کے لیے سرکار نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، تیرا باپ تیرے لیے جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، چاہے پکڑ لے چاہے چھوڑ دے۔ یہ میرے اور آپ کے باپ مسلمان کے لیے ہے، تو جو حضور کے والد ماجد ہے کیا شان ہوگی ان کی، کیا مقام ہے ان کا۔ اس لیے ان پاک ذاتوں کا نام اے جڑے ساڑے کو ڈنگر کٹھے ہو گئے نے ویلے شاعر نی حلیمہ، شرم نہیں آتی؟ کس کو نی کہتے ہو؟ جن کو دیکھ کر حضور کھڑے ہو جاتے تھے ان کو، اس کو کہتے نی حلیمہ۔ ایک کو ہے میں کرانگی دے رہی بکریاں دا کباڑا کیوں پڑھ دے، یہ ایک نیا کلام ہمارے اندر۔ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، شان لکھو سیدہ حلیمہ پاک کی کہ وہ قسمت کی دھنی ہے، وہ عالی مرتبت ہے، مقدر اس پہ ناز کرتے ہیں، کل خدائی اس کی گود میں آ گئی۔ کیا کہیں یار آپ سے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ملفوظہ شریف میں ہے، جس گھر میں وہ بچہ ہو جس کا نام محمد رکھا گیا فرشتے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ ایک روایت جس کی سند میں ذوف ہے، جس گھر میں کچے برتن ہو فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ بیٹے کا نام حضور کے نام پر رکھا تو فرشتے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ نام والا تو خود حلیمہ پاک کے گھر میں تھا۔ کیا عالم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ اس لیے ادب کے بغیر چارہ نہیں، کو پتہ تو چلے۔ مثلا کئی ہوتے آج سوموار ہے، سانو مسئلہ بن جانا بھی ہے کی ہے معذرت کے ساتھ، پر جدو سدھا کہتے پیر شریف گل مک جاندی انہیں اپنا بندہ ہے۔ نام لو، پتہ چلے، پتہ چلے کہاں آپ کو دور لے جانا پڑ گیا۔ آج 25 تو نہیں ہوتی، 12 پہ رکیں گے۔ 13 کم ہونے کی خوشی میں سبحان اللہ ہے یا کاہے کی خوشی میں ہے؟ سنیے سنیے سنیے، سیدہ حلیمہ پاک کے شوہر حضرت حارث صحابیت کا مقام پایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے پتا ہے میں آپ کو کیا بتانے لگا تھا، الحمدللہ مجھے پتا ہے۔ وہ مکہ شریف میں آئے تو مکے کے کافروں نے کہا وہ جو تمہارے دودھ کے رشتے کا بیٹا ہے وہ تو کہتا ہے مرنے کے بعد پھر اٹھیں گے، کوئی تکڑی لگے گی، عمل تو لیں گے، تو تمہیں تو پتا ہے نا قبروں کے اندر تو ویسے ہی ہڈیوں کا برادہ اڑ جاتا ہے، قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ کیسے کہ دوبارہ اٹھیں گے؟ بتانا یہ چاہتا تھا کہ قبروں میں مٹی ہو جاتے ہیں، یہ عقیدہ کبھی ایمان والوں کا نہیں رہا، نہیں رہا یہ۔ حضرت حارث بارگاہ خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوئے، عرض کی میں آ رہا تھا تو کچھ لوگوں نے مجھے یوں کہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حارث جب وہ دن آئے گا یعنی قیامت کا تو ہم آپ کا بازو پکڑ کر بتائیں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کی ہم خبر دیتے تھے۔ ٹھیک؟ حضرت حارث بڑے شوق سے اس روایت کو بیان کرتے،
کہ حضور نے فرمایا ہم تمہارا ہاتھ پکڑ کے بتائیں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کی ہم اس وقت خبر دیتے تھے. اور اگلے جملے وہ خود کہہ دیں. فرمایا جب وہ ہمارا ہاتھ پکڑیں گے یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہے وہ دن, تو تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک مجھے جنت میں داخل نہیں فرما دیتے. اور جو دودھ کے رشتے سے تعلق والا ہے یہ اس کا ناز ہے, تو جو حبیب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد ہیں, فیصلہ کرو ان کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا. اور ہاتھ پکڑ کر بتائیں گے. یہاں سے مجھے یاد آئی بات جو حضرت قبلہ حکیم الامت مفتی احمد یا خان نعیمی رحمت نے لکھی کہ سید الاولیاء غوث سمدانی, قطب ربانی, قندیل نورانی, شہباد لامکانی, میرا محی الدین, شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی, الحسنی والحسینی بغدادی, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی جبہ پہن کر تشریف لے جا رہے تھے. چور کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا بڑا قیمتی جبہ ہے, حضور سے جبہ مل جائے نا, چوری کر لوں, ساری زندگی کی روٹیاں پکی. اس نے ڈالا گریباں کو ہاتھ جبہ اتارنے کے لیے. حضور اس کو دیکھ کے مسکرائے. حسن حسینی سید ہے نا, کریموں کی نسل ہے نا, کریموں کی. آپ اس کو دیکھ کے مسکرائے اور مسکرا کر نگاہ آسمان کی طرف کی اور کہا, پنجابی میں کہنے لگا ہوں اور آپ سے بولنے کی کوئی درخواست نہیں کیونکہ یہ تو میرے مرشد کی بات ہو رہی ہے. میرا محی الدین نے کہا, اور کیا خوب کہا, مولا ہونے نے عبد القادر دا دامن پھڑیا ہے. اوے سمجھے ہو 11ویں شریف والو, سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ مولا اس نے عبد القادر جیلانی کا دامن پکڑا ہے, ہوں خالی تو نہیں جانا چاہیے. جب تک ہاتھ ڈالا تھا چور تھا, جب ہاتھ چھٹا دل کی ظلمتیں مٹیں اور رب کے نیک بندوں میں داخل ہو گیا. تو ان کے بیٹے کا دامن پکڑ لو تو وہ خالی نہیں جانے دیتے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. کچھ یاد ہے میں آپ کو کیا بتا رہا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ قبر والے پہچانتے ہیں, سلام کا جواب دیتے ہیں, اوے ہمارے مردے مر کے نہ مرے. وہ سنتے بھی ہیں, وہ بولتے بھی ہیں, وہ دیکھتے بھی ہیں, تو جو ہیں ہی زندہ. تو زندہ ہے واللہ. تو ہم کن کا میلاد مناتے ہیں؟ نمبر کتنا ہے؟ 11ویں شریف. آگے آ رہا نا حضور کا مہینہ 11ویں شریف. اعلی حضرت کا عرس مناؤ تو میلاد آ جاتا ہے, میلاد مناؤ تو حضور کا مہینہ غوث پاک کا آ جاتا ہے. حاضری بھی کمالی ہے 11ویں شریف کی. علامہ سبحان اللہ, علامہ حامد حسن صاحب کمالیے والوں کے لیے ایک ہیرا ہے, ہیرا. اور امیر خسرو نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ کہ جوہری کی گھت جوہری جانے کہ جو کوئی جوہری ہوئے, گھائل کی گھت گھائل جانے کہ جن لاگی ہوئے. پٹھان ہیں لیکن منکسر المزاج ہیں, حلیم الطبع ہیں, مہمان نواز ہیں, محبت والے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسی تے اونجی پٹھان دے غلام بابا کریے کی. کوئی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اسی اپڑ دے نہیں تو میں کی اندر آکھا جاری رہے گا انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پٹھان تھے نا, کمال کر دیا. اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ اس میں بامسمہ ہیں, حامد بھی ہیں اور حسن بھی ہیں. تو یہ دیکھیے ابھی انہوں نے بیچ میں ہی حکم فرما دیا کہ 11ویں شریف آ رہی ہے تو تم ہی آنا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ بیٹھ کے کریں گے اپنے مرشد کریم غوث الورا کی باتیں. الحمدللہ سب انہی کی خیرات ہے.
عرض یہ کر رہا تھا 11ویں شریف کا 11واں عدد، اور بات چل رہی ہے کہ ہم زندہ نبی کا میلاد مناتے ہیں، اور اب دیر نہ لگانا، جلدی جلدی بولنا۔ اب میں جو استدلال کرنے لگا ہوں پوری ہوش مندی سے سننا۔ یہ روایت امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، صندوق کڑی منگوائی اور اس کو کھولا، ایک چادر تھی، فرمایا یہ میرے حضور علیہ السلام کی طامت مبارک کی چادر ہے، آج کے دن کے لیے رکھی تھی۔ یہ حضور کے کٹے ہوئے ناخن شریف ہیں، آج کے دن کے لیے رکھے تھے۔ یہ حضور کی تراشیدہ زلفیں ہیں، آج کے دن کے لیے رکھی تھی۔ تہمت غسل کے بعد میرے جسم سے جوڑ دینا، ناخن اور بال جب غسل دے لو تو میرے منہ پر اور میری آنکھوں پہ رکھ دینا، اور مجھے رحم کرنے والے کے سپرد کر دینا۔ کمالیے کا کوئی بندہ یا سمندری شریف کا ہو تو کہہ دیتے کہ بریلی کہ کمالیے یا سمندری دا کملا بریلوی یہ ادھر دیا گلاں کر دے رہندے، پر یہاں تو کاتب وحی ہے، حضور کا صحابی ہے، حضرت امیر معاویہ ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ میری آنکھوں پہ رکھنا، میرے ہونٹوں پہ رکھنا، رحم کرنے والے کے سپرد کرنا۔ کب سے میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھے ہیں، چادر وہ جس نے حضور کے جسم کو بوسے لیے، اور ناخن وہ جو حضور کے جسم انور کا حصہ، بال وہ جو سر انور کی رونق۔ سنبھال کے کیوں رکھے؟ فائدہ دیں گے قبر میں۔ بال کب سے جدا ہوئے؟ فائدہ دیں گے۔ ناخن کب سے جدا ہوئے؟ فائدہ دیں گے۔ چادر نے کب سے چوما؟ فائدہ دیں گے۔ اور دوسرے لفظوں میں کہو، اگر سو نہیں گے تو حضور کے بال بھی زندہ، ناخن بھی زندہ، ناخن بھی زندہ، تراشیدہ زلفیں بھی زندہ۔ اور یہ ایک ہی نہیں، ام المومنین نے چاندی کی نلکی میں حضور کی زلف انور کا بال مبارک رکھا تھا۔ کوئی بیمار آتا پانی کا پیالہ لاتا، ام المومنین وہ تعویذ جس میں حضور کی زلف شریف کا بال تھا پانی میں ڈبو کے دے دیتی، بیمار پیتا شفا یاب ہو جاتا۔ ایک ام المومنین کے پاس حضور کا جبہ شریف تھا، جب کوئی بیمار پیالہ لاتا ام المومنین جبے شریف کا کونا اس میں ڈبو دیتی، بیمار پیتا ٹھیک ہو جاتا۔ کمالی آلیاں دی گل نہیں، سمندری آلیاں دی گل نہیں، مدینے آلیاں دی گل ہے، مدینے والیاں دی گل ہے۔ وہ لباس جو حضور کے جسم کے بوسے لے چکا، اس کا فیض زندہ، ناخنوں کی برکت زندہ، زلفوں کا کمال زندہ۔ تو پھر کہیے نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور اب حسین عدد، وہ عدد کہ ہر عدد بے عدد، گر یہ عدد نہ ہوتا، سبب ہر عدد 12ویں شریف۔ ایک دفعہ متفق کا جی سبحان اللہ کو، کیونکہ ٹائم تو ہو گیا، 12ویں شریف تے آ گئے، رلویں جائی۔ میں نے اب تک آپ کو کیا بتایا؟ قرآن اللہ کی راہ میں مارے جائیں، مردہ نہ کہو زندہ، حدیث نبی زندہ، انبیاء زندہ، نماز پڑھتے ہیں رزق پاتے ہیں، معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام مزار میں زندہ، انبیاء اقصی میں زندہ۔ یاد ہے نا؟ تھوڑا آپ کو دوہرا دینا، زندہ، یہی بتایا نا۔ آگے کیا بتایا آپ کو؟ آگے حضرت فاروق اعظم، اے نوجوان، زندہ۔ صدیقہ پاک پردہ فرما رہی حضرت فاروق اعظم سے، زندہ۔ صدیق اکبر جنازہ لے جانا، زندہ۔ السلام علیکم یا اہل القبور، زندہ۔ جنازہ کہاں لے جا رہے ہو؟ جلدی لے چلو، یاد آ گیا۔ الحمدللہ، الحمدللہ عقیدہ ہے، تسی اجے تک الحمدللہ نہیں آندے، بولو تو صحیح نہ، سمجھ آئیے؟ یہاں تک سمجھ میں آ گیا، مضمون دہرا دیا۔ 12واں عدد، 12ویں عدد پہ لے آؤں ولیوں کے پاس۔ کن کے پاس؟ بولو کن کے پاس؟ سماعت فرمائیے حضور خواجہ خواجگاں سلطان الہند معین الحق والدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے مرشد گرامی حضور پرنور سیدنا خواجہ عثمان ہرونی روضہ انور منور پہ لے گئے، فرما حسن حضور کو سلام کہہ۔ خواجہ صاحب نے اونچی آواز میں سلام پیش کیا، مزار انور سے سلام کے جواب کی آواز آئی۔ 12ویں عدد میں لمبی سیر،
اور چپ نہ رہنا، جہاں سمجھ وہاں بولنا۔ نمبر 2، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ غوث اعظم کے ہم اثر ہیں، مزار انور منور مدینہ پاک پہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، میں پہلے حاضر ہوں، میری پہلے روح آتی تھی، روضہ انور کا طواف کر کے گزر جاتی تھی، آج میں آیا ہوں، ذرا مزار انور سے ہاتھ تو باہر نکالیے، میں اس دست حق پرست کو چومنا چاہتا ہوں۔ کریم و رحیم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مزار انور سے دست حق پرست کو باہر نکالا۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی نے حضور کے دست پاک کو بوسہ دیا، شرف پا دیا۔ امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار انور پر حاضر ہوئے۔ حنفیو مزار انور پر حاضر ہوئے، عرض کی سلام ہے نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام۔ مزار سے جواب آیا تم پر بھی سلام ہو اے میری امت کے امام۔ آواز کمزور، سلام کا جواب۔ سلام کا جواب، سلام کا جواب مزار انور سے، سلام کا جواب مزار انور سے۔ کیوں؟ تو زندہ ہے واللہ۔ یہی نہیں، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کے تحت لکھا، آدمی روزہ انور پر حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، میں آپ پر ایمان لایا، آپ پر جو کتاب اتری اس کو پڑھا، اس میں یہ آیت ہے جب لوگ گناہ کر لیں آپ کی چوکھٹ پر آ جائیں، میں نے بھی گناہ کیا آپ کی چوکھٹ پر آ گیا، حضور کرم کیجئے، نہ جاؤں گا جب تک کرم نہ ہوگا، مجھے یقین نہ ہو جائے کہ میں بخشا گیا۔ اسی وقت قریب بیٹھے بزرگ کے خواب میں حضور تشریف لائے، فرمایا اس کو جا کے کہہ دے اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ رئیس المتکلمین حضرت سیدنا امام نقی علی خان والد ماجد سرکار اعلی حضرت لکھتے ہیں، ایک آدمی روزہ انور پر حاضر ہوا، عرض کی اے مولا یہ تیرے حبیب ہیں، میں ان کا غلام ہوں بڑا گناہگار، آج اپنے حبیب دے سامنے مینوں معاف کر دے۔ کیا ہی بات ہے جناب، کیڈا سونا۔ اصل جی سانو منگن والا طریقہ نہیں آندا، دعا بھی منگنی ہے تو دعا دے وچ بھی انج 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 انج، دکان کھولنی ہے بھی جانا ہے، انہوں 100 روپیہ بھیجنا ہے، چال دے بھی دینے نے، اینو بھی انج کرنا، اے دعا مانگ رہے۔ وہ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ جے لوکی جنازے تو چھال مار کے دوڑ دیں تے آپا منگن والے بھی کیڑا دھیان کر دیں، سمجھائیے کوئی نہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اپنے بزرگوں سے سیکھ کر کہ جو دعا منگن دا طریقہ ہے نا، تو وہ اے جڑے منگن والے نہیں ہوندے انہاں تو سیکھو، انہاں تو سیکھو۔ کس طرح سیکھو؟ انہاں تو چنگے بھلے ہوندے ہیں، بس چڑھن دکان تے آن، رونے والی صورت، مجبوری والا وجود، محنت ترلا، یعنی پکا بندہ نہیں دینے تے تد بھی یار ترلے کردا پیا، اے لفظ نہیں سمجھ، ہٹ دے وہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہاں کولوں سیکھو کہ دعا کنج منگی دی۔ کیوں حضرت قبلہ شاہ صاحب کی نظر بھی، ہم یہ ختموں پہ جاتے نا دن کے وقت، چودھری صاحب، خان صاحب، ایم این اے صاحب، فلانا صاحب دعا مانگنی، ایسے ہاتھ رکھے یا یہاں ہاتھ رکھے، جڑا ایتھے ہاتھ رکھ کے پتہ چلا چودھری صاحب خان صاحب، جا خانہ رب کو منن دا بھی سلیقہ نہ ہے، تو کدا خان ہے، تو کدا ایم این اے، وہ بولا تو صحیح نا، رب کو منگنا ہے آجی نال منگ، سر چکا کے منگے، کرسیاں کی شے نے، بادشاہوں گدا اینج بناندا منٹو منٹی، ٹائم بھی نہیں لگتا، اس لیے دعا عاجزی کرنا۔ اور سنو یہ اٹھے ہاتھ معمولی نہیں ہوتے۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، اللہ حیا والا ہے، وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے، یہ میں نے انگلی کا اشارہ یہ نہیں کیا کہ معاذ اللہ اللہ اوپر ہے، یہ آپ کو وارننگ دے رہا ہوں کہ جاگ جاؤ، کار بھی جانا ہے۔ اللہ حیا والا ہے، وہ اس بات سے حیا فرماتا ہے، کس بات سے؟
کہ کوئی اس کے دربار میں ہاتھ اٹھائے تو وہ خالی لٹائے، حیا فرماتا ہے۔ اس لیے یہ تو توجہ سے مانگو، توجہ سے مانگو۔ او جڑا چلا آندا خواجہ مینوں اکھاں دے دے، خواجہ اکھاں دے دے۔ مغلیہ بادشاہ نے کہا کنے دن ہو گئے؟ انہوں نے کہا دن بڑے ہو گئے، خواجہ اکھاں نہیں دینا۔ کہا ہن میں جا رہا سلام پیش کر تے تیاری بھر تیاری، جے تینوں اکھاں نہ لبیاں تے اپنے کو تلوار اگے بہت نے، میں تیری ہن تون لانی ہے۔ خواجہ صاحب کے حضور سلام پیش کر کے واپس آیا، اندھا ٹھیک ہو گیا تھا۔ وزیر خاص نے پوچھا حضور انی دیر دا؟ انہیں آکھا ہے اتو اتو مانگدا سی، اتو اتو، بوتھی کتے اور، اکھا کتے اور، ذہن کتے اور، خواجہ آنکھے دے دو، خواجہ جدوں میں آکھا نا میں تیری تون لا دینی ہے، تے انہوں پتہ ہے کہ بادشاہ والی تون لانا اوکھا کام کوئی نہیں، ہون ایتھو تڑف کے آکھیا خواجہ اب تو جان جائے ہے کرم کر دو، اور خواجہ تو دل والوں کی سنتا ہے، اس لیے دل سے دل سے دل سے۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ اس نے کیا کہا؟ مولا اے تیرے حبیب پاک نے، میں انہاں دا غلام ہاں تے رج کے گناہگار، اج اپنے حبیب دے سامنے مینوں ہی معاف کر دے۔ کتنی سونی گل ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئی، جا اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ ہم میلاد مناتے ہیں زندہ نبی کا، سوگ کا مشورہ ناقابل قبول، کیونکہ زندوں کا سوگ نہیں، زندوں کا جشن ہی جشن، میلاد ہی میلاد۔ میلاد منائیے، 5 وقت کی نماز پڑھیے، میلاد منائیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، تلاوت ترجمے ساتھ ترجمہ پڑھیے، ترجمہ اعلی حضرت کا کنز الایمان شریف، مسجدوں میں بھی ہو گھروں میں بھی ہو، با ادب ترجمہ کنز الایمان شریف، اس کو پڑھتے رہیں۔ مدرسے مضبوط کرو، جہاں ہیں ان کو فعال کرو۔ یاد رکھنا محفلیں بھی اتنی ضروری نہیں جتنے ضروری مدرسے ہیں۔ مدرسے ہم سنیوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جہاں کوئی علم والے علماء مسجدوں میں ملے ہیں ان کی قدر کرو۔ عالم جو ہوتا ہے نا، علم والا، وہ کبھی بھی ٹوٹا اٹھا کے کسی کے دروازے پر نہیں جاتا، یہ بات یاد رکھنا۔ تو ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ انہیں ایک نعت خاں بلانا ہے کراچی والا، ٹی وی والا، شکر ہے ٹی وی والا نہیں کہندے، ٹی وی والا، وہ منگنا انہیں ₹1,00,000، کنا منگنا ہے بلاؤ، عاشق رسول بھی انہوں آپ کہیں جانا ہے، بہت بڑا عاشق رسول، اسی لکھ جو لایا ہے تو اجے بھی کہتے عاشق رسول نہیں۔ اور اگر عالم دین ہو، فاضل ہو، درس نظامی کیا ہو، صاحب علم ہو، علم کا چراغ ہو، انہاں دی تقریر رکھ لو، انہاں نو سد لو، تے جناب وہ تو درویش بندے نے، وہ کہڑا کسی کو منگتے ہیں، نہ کوئی گل بات، اپنے گھر دا جی ہے، دتا نہ تھا، پیسے کی بات نہیں، میں تو قدر کی بات کر رہا ہوں، پیسے کی بات نہیں، نہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، نہ مانگ رہا ہوں، پیسے کی بات نہیں، نہ کسی کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو ہر ایک عالم ربانی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ خیال رکھو، خیال۔ میں رات ملتان میں بھی یہی کہہ رہا تھا، وہاں کثیر علماء تشریف فرما تھے، تو میں نے وہاں بھی کہا کبھی آ کر پوچھا کرو، یہ گھروں میں گھٹتے رہتے ہیں اندر ہی اندر، ان سے کبھی پوچھو، درد کا ایک جہان ہوتا ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں مدرسین کی تنخواہیں نہ ہونے کے برابر ہے، قرآن حفظ کرانے والے کی تنخواہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں صرف اتنی بات چاہتا ہوں کہ جہاں حضور علیہ السلام کے دین کا علم سکھایا جائے وہ ماحول حسین ہو، جس طرح انگلش میڈیم اسکول کا ماحول ہوتا ہے، قالین بچھے، کارپٹ بچھے، گرمیوں میں اے سی چل رہا ہے، یار قرآن نہ لوگ کہاں، کتاب کیڑی ہے؟ تو ضروری ہے کہ ہم نے لوگوں کو یہ دکھانا ہے کہ پھٹے کپڑے، ٹیڑھی ٹوپی، ایک اور رنگ کا جوتا، ایک اور رنگ کا قمیص کوئی اور، شلوار کوئی اور، مسلمان نہ پوچھے، کوئی ہندو پوچھ لے، سکھ پوچھ لے، یہودی عیسائی آپ سے پوچھے یہ کون ہے، اور ادھر ٹائی، ملٹی نیشنل کمپنی کے شوز، بہترین کوٹ، پف شپ نکالے ہوئے، ہاتھ میں خوبصورت بیگ، رکشہ یا کار اس کے لیے، تو کوئی سکھ ہندو ہم سے پوچھے کہ اے کون نے تے اے کون نے، تو کیا جواب دو گے؟ یہ انگریزی تعلیم کے لیے جا رہا ہے
اور یہ جو ہمارا قرآن ہے نا، یہ جو ہمارے نبی پہ اترا تھا، کچھ سمجھو میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں؟ ایسا نہیں. میرا شوق ہے، میری خواہش بھی ہے. میں ساری دنیا تو سنوار نہیں سکتا. ایک ادارہ شروع کیا ہے، الحمدللہ شروع کیا ہے، ابھی تک اس پہ کروڑ روپیہ لگ چکا ہے. تعلیم بھی شروع ہے. میری خواہش یہ ہے کہ جب حضور کا قرآن سیکھنے والے بچے باہر نکلے تو لوگ اکھا چک کے بیٹھو حضور دا قرآن پاک پڑھنا لے جا رہے. میری خواہش ہمارا ہر سنی مدرسہ ایسا بن جائے. میری خواہش ہے. کیوں ان کو فقیروں کے روپ میں رکھتے ہو؟ وہ انہوں نے تو بڑا سنوار کے رکھیا کرو، سونے کر کے ٹور بنے. اور یہ میں ہنسانے کے لیے بات نہیں، مسجد اس کی متحمل نہیں، اور نہ میرا یہ مزاج ہے. ہم کیا کرتے ہیں معذرت کے ساتھ، ہم یہ کرتے ہیں مولویاں نے کام ویکھ لو. ساڈا امام نے ہاں جی پان کھا رہا سی کل، کڑھائی والا خصا پایا ہے، نوک والا پائی، کڑھائی والا بھی نہیں نوک والا پایا ہے. بابا انہوں امام نو تھانے دے دو. وہ راج تو یہی ہے کہ انہیں پان کھا لیا ہوتے پرچہ کرا دو 302 دا. پان کھانا حرام تو نہیں، ٹلے والا خصا پہننا بھی حرام نہیں. میں ایک بات بتا رہا ہوں، سرکار فرماتی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لئے خوش ہوتا ہے جب اپنے بندے کے وجود پر دی ہوئی نعمت کا اظہار دیکھتا ہے. یہ میں صرف آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دینی شعبے کو حسین سے حسین بناؤ، اور درود والو مدرسے بنا لو تاکہ ہماری نسلیں برود والوں کے پاس نہ جائیں، پھر پشاور والا سانحہ نہ ہو، پھر ماؤں کی گودیں نہ اجڑیں، پھر بم دھماکے والی قوم پیدا نہ ہو. دہشت گردوں کا صفایا کرنا ہے تو یا رسول اللہ والے مدرسے بناؤ، انشاءاللہ برکت کی برکت ہوگی. اللہ تعالی ہمارے محترم حافظ صاحب آج کے ہمارے میزبان، ان کے معاونین، انتظامیہ، آپ سب آنے والے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ 2015 والا سال مسلمانوں کی عزت کا سال ہو. وگرنہ فرانس نے بغیرتی دکھائی، 40 ملکوں کے دلالوں کمینوں نے ود اسلامی ملکوں کے چند خبیث ترین نمائندوں نے فرانس کے اندر اخبار والے دفتر پہ جا کے تھاپی دے کر اپنی شیطانیت کا ثبوت دیا ہے. ہم نہیں چاہتے کسی کا دفتر جلے، کسی کی گردن کٹے، اور ہم یہ کبھی بھی نہیں برداشت کریں گے کہ کوئی ہمارے سرکار کی بے ادبی کرے. فرانس میں توہین آمیز کھا کے چھاپے گئے، پتا ہے آپ کو، اور اوپر سے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور چھاپیں گے. کیا ظلم ہے، یہ امن ہے؟ دہشت گردی سب سے بڑی یہ ہے جو اس وقت مغرب نے مسلمانوں پہ ڈائی. دعا کر دیں اللہ ہمارے آرمی چیف کو طاقت دے کہ جدوں انہیں فروری چلانیاں نے نا عدالتاں اے دہشت گرداں لئی، اے پھر فرانس دی اکھاں چکھا پا کے بھی آکھے بھی اے سور بھی ساڈے حوالے کرو. اے مطالبہ کرن چ کی کمی ہے، او کر لو، گل صحیح ہے. آرمی چیف اکھاں چکھا پا کے نو آکھے او تسی پاکستان دی فوج ہو، بزدل دیش دی نہیں. ہاں اے پاکستان دیوں ماواں بھی شیر دل نے جڑے اپنے پتراں نو جان ہتھیلی تے رکھ کے سرحداں تے کھلون دا سبق دیندیاں نے، انہاں نوں بھی سلام ہے. عرض یہ کہ اے بھی پھر اکھاں چکھا پا کے گل کرے کہ اے سور بھی سانو دیو، اسی انہاں نوں بھی سولی چڑھائیے. وگرنہ غازیوں کا سلسلہ نہ ختم ہوا ہے نہ ہوگا. وما علینا الا